یہ جو اریسٹ ہے اس کو بھی اگر آپ ناکامی سمجھتے ہیں تو اٹس یور کال، آئی کانٹ سے اینی تھنگ۔ سیف ریکوری بچے کی ہمارا فرض تھا، لے کے کرنی چاہیے تھی ہمیں، اس پہ جتنی ایفرٹس ہو سکتی تھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ کچھ کی آئیڈینٹی ہمیں پتہ ہے، کچھ کی آئیڈینٹی ہم ابھی جان بوجھ کے بھی آپ کو نہیں بتا رہے تاکہ ہم اس میں ویریفائی کر سکیں۔ یہ سارے وہ ہیں جو کہ افغانی ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور کلدم تنظیم فتنہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے۔ جب یہ ہمارا آپریشن ہوا جس میں 2 لوگ مارے گئے، جس کا ہم نے پچھلے ذکر میں بھی کیا تھا، یہ وہ یوسف نام کا لڑکا ہے، سریاب روڈ کوئٹہ کا رہنے والا، جو کہ بایو میٹرک نادرا کے تھرو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جس وقت یہ مارا گیا ادھر 13 میل والے دشت والے ایریا میں، جس میں 2 لوگ، ایک نے خودکش کیا تھا اور ایک مارا گیا تھا۔ ایک یہ یوسف لڑکا ہے جس کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن نادرا کے نام سے ہوئی، جس کو ہم نے اس کو بھی دکھایا اور جس نے ویریفائی کیا۔ ایک ریحان نامی بندے کا ذکر اس کے اندر آتا ہے کہ ریحان نامی بندہ جو یہ ذکر کرتا ہے، ریحان از ایکچولی طیب شاہ، جو کہ باجوڑ کا رہنے والا ہے، جس کا آئیڈینٹیفیکیشن اور باقی اس کی جو چیزیں اس سے ملی ہیں اور باقی چیزوں سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جس کے متعلق ابھی ریڈز ہم کر رہے ہیں۔ جس بخاری نامی بندے کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ہم نے بندہ حوالے کیا اور جو لے کے آگے گیا، اس بخاری کی تصاویر اور جو موٹر سائیکل کی پکچرز جو چیزیں ہمیں ملی، اس کو جو ہم نے ان کو دکھایا ہے اس لڑکے کو، اس حوالے سے جو نعمان رند بیسیکلی جو دوسرا لڑکا تھا جو اس میں پکڑا گیا، مارا گیا، اس کی وہ کہتے ہیں کہ حلیہ اس سے ملتا جلتا تھا کہ یہ والا شخص تھا جو یہاں سے لے کر گیا تھا، جس کے موبائل سے ہمیں وہ تصویر بھی ملی تھی، بچے کی ڈیتھ کی جو تصویر ملی تھی اس سے ملی تھی۔ باقی اس کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں سے جو شیر کا یہ ذکر کرتا ہے یا ناصر کا ذکر کرتا ہے، اور باقی یہ سارے وہ ہیں جو کہ افغانی ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، اور کلدم تنظیم فتنہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، فتنہ الخوارج سے جن سے ان کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ ہم اس پہ رابطہ کر رہے ہیں۔ جس گھر پہ یہ بھوسا منڈی والا، جب لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھوسا منڈی سے آگے جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بچے کو لے کر گئے تھے، اس گھر کا ہم آلریڈی اس پہ ریڈ کر کے وہ اس کی جو مالک مکان تھا اس کو تفتیش میں لے چکے ہیں اور وہ آلریڈی کورٹ چل رہا ہے۔ گلستان میں جس بندے کا یہ بتا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ خریدا، وہ ہم نے پچھلی میٹنگ میں بھی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ نام کا شخص تھا جو کہ آلریڈی گرفتار کر کے 3 بندے جو اس میں جو ویپنز اس نے حوالے کیے تھے وہ بھی اس کے اندر گرفتار ہے۔ میجرلی جو اس میں گینگ تھا وہ ان ارتھڈ پہلے بھی تھا، مگر ابھی پراپرلی ان ارتھ کر کے ثبوت کے ساتھ ہم آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں۔ یہ جو حشام، عمران، عمر، جواد، جو اس کے مختلف نام ہیں افغانستان کے رہنے والے، یہ گاڑیاں جس رستے سے اس نے پورا ان کا ایک پلان بنا جس کے اندر انہوں نے کڈنیپنگ کرنے کے لیے اس گھر کی دکان کی نشاندہی کی، بیسڈ آن ہز انٹروگیشنز، وہ یہ تھا کہ جو بڑا جولر ہے سب سے بڑا یا ان کو نزدیک جو لگتا تھا اس کی وہ ریکی کریں اور وہاں سے وہ بچے کو بعد میں ریکی کر کے لے کے جائیں۔ پریس گاڑی جو اس گاڑی اس انسیڈنٹ میں استعمال ہوئی، وہ بھی ہم نے آپ کو لاسٹ پریس کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ وہ بھی آلریڈی کسٹڈی میں ہے، جس کے پاس بیچنے کے لیے کھڑی کی تھی انہوں نے، اس بندے کے تھرو ہم نے وہ گاڑی بھی کسٹڈی میں تیسرے دن ہی اس انسیڈنٹ کے 15 کو انسیڈنٹ ہوتا ہے، 17-18 کو ہم نے وہ گاڑی ریکور کر لی تھی جس پہ ہوئی تھی۔ یہ گاڑی اب افغانستان سے خرید کے یہاں تک لائی گئی تھی، جس رستے سے آئی، اس میں جو انوالو تھا، جس طریقے سے پورا پلان ایک بنا، اور یہ اٹ واز اونلی میڈ فار کڈنیپنگ فار رینسم، جس پہ انہوں نے رینسم کے لیے پیسے لینے تھے۔ اس شخص سے ہم نے جب یہ کیا انٹیروگیٹ، اب یہ اس وقت ریمانڈ پر ہے، کورٹ میں پراپرلی اریسٹڈ ہے، کورٹ سے ہم ریمانڈ اس کا لے چکے ہیں 10 دن کا، جس پہ مزید تفتیش اور مزید چیزیں جہاں جہاں یہ بتا رہا ہے کہ کس کس جگہ پر تھا، کس نے دفن کیا، کہاں گیا، اور جو کیمپ ان کا تھا کہاں پر تھا۔ اس کیمپ میں یہ خود بھی ایک دفعہ سپلنجی والے کیمپ پہ ایک دفعہ خود بھی ٹریننگ کرنے کے لیے جا چکا ہے، جس میں اس کے مطابق کچھ پاکستانی، کچھ افغانی اور کچھ اور لوگ موجود تھے فتنہ الخوارج کے، جن کا وہاں پہ ٹریننگ کیمپ اور باقی چل رہا تھا۔ اس کی ایز سچ جو ایکسیس تھی وہ فیملی کو ہم نے دی، فیملی نے ان کو خود سنا اور چیزیں انہوں نے خود اس سے ویریفائی کی، اور ان کو پورا روٹ اس نے ہمیں جا کے دکھایا کہ کس روٹ سے وہ لے کر آیا تھا، کس روٹ سے گیا تھا، کس کس کیمرے سے گیا تھا، اور وہ ایگزیکٹلی وہی روٹ ہے جو کیمراز میں مشتون آباد کے، بھوسا منڈی کے اور تمام کیمراز میں ہم آلریڈی آئیڈینٹیفائی اس کو کر چکے ہیں، جو ہم نے ایفرٹ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی۔ یہ ساری ایفرٹس بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جو نقصان ہوا اس پہ حکومت بلوچستان، پولیس، سی ٹی ڈی، ہم سب کو بے تحاشا افسوس بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، بٹ اس کے بعد جو مین بندے اس میں انوالو تھے، جن کی گرفتاری ضروری تھی اور آپ کے سامنے ہم پیش کرتے،
وہ آج ہم نے پیش کر لیا. کیس ہماری طرف سے ابھی تک کلوز نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور کیس کلوز کر دیا. اس گروپ میں اس کے جو باقی ممبرز ہیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے, کچھ نام میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ جو نہیں بتائے جنہوں نے فیسیلیٹیشن کی, جنہوں نے باقی کی, اور جو کیمپ کی جگہ ہمیں پتہ چلی کہ جہاں یہ موجود تھے اور جہاں یہ لے کے جا رہے تھے ادھر آپریشنز اور باقی چیزیں پلانڈ ہیں. اس کا بھی انشاءاللہ آؤٹ پٹ آپ کو جلدی پریس ریلیز کے تھرو یا پریس کانفرنس کے تھرو ضرور ہم دیں گے. مقصد آپ کو اس کے سلسلے میں اپڈیٹ کرنا تھا. راز محمد بھائی کے ہم شکر گزار بھی ہیں, ان کی جو سپورٹ انہوں نے ہمیں کی, جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور اس سارے پروسیس میں ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ جب یہ کڈنیپنگ ہوئی کہ ہم ہر چیز جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, گورنمنٹ کے بھی یہی آرڈرز تھے, آئی جی صاحب کا بھی یہی حکم تھا کہ جو ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہو رہی ہے, جو ہمیں لیڈز مل رہی ہیں, جو بات چیت ہو رہی ہے, وہ تمام کی تمام پبلک کو بتانے کی بجائے ہم ایک ایک چیز پبلک کے سامنے رکھیں اور کریں. ہم فیملی کو اور ان کو اس میں اپڈیٹ کر کے ان کے سامنے لے کے چلیں کہ اب یہ سٹیپ ہے, یہ سٹیپ ہے, یہ سٹیپ ہے. مصور معصوم کی شہادت پہ جتنا بھی ہم افسوس کریں وہ کم ہے, بٹ اس کے ملزمان انشاءاللہ جو مجرمان ہیں, جن جرم میں شامل ہیں, وہ انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, تب بھی کیا تھا, آج بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کیفر کردار کو ضرور پہنچیں. یہ جو اریسٹ ہے اس کو بھی اگر آپ ناکامی سمجھتے ہیں تو اٹس یور کال, آئی کانٹ سے اینی تھنگ. چیزیں لے کے چلنا وہ ہمارا کام ہے, جس کو اریسٹ کرنا, لے کر آنا, اس چیز پہ ہم پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ سیف ریکوری بچے کی ہمارا فرض تھا, لے کے کرنی چاہیے تھی ہمیں. اس پہ جتنی ایفرٹس ہو سکتی تھی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی. انفارچونیٹلی وہ ڈیٹیلز میں آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں ساری بتا چکا ہوں, جو کہ کس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں کر سکے ہم, جس کا ہمیں خود بھی افسوس ہے. اور ہم راز محمد بھائی سے اور باقیوں سے بھی اس کا پرائیویٹ جا کر ان کے گھر پر اور باقی ساری چیزیں جو آپ دیکھیں جنازہ مصور شہید کا ہوا تو ہم سب اس میں گئے اظہار ہمدردی کے طور پہ, اظہار یکجہتی کے طور پر, سب چیزوں پہ, کیونکہ گورنمنٹ اور سیکورٹی ایجنسی سب کے سب اس کو اون کرتے ہیں. وہ صرف مصور راز محمد بھائی کا بچہ نہیں تھا, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, وہ میرے لیے میرے بچوں جیسا بھی تھا. اٹ از لائک دس کہ ہم میں سے اللہ معاف کرے کسی کا بھی بچے کی جان چلی جائے تو جتنا دکھ راز محمد بھائی کو ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیں اتنا دکھ ہے, بٹ جتنا شاید ہمارے اپنے بچے کے لیے اللہ معاف کرے ہوتا ہے, شاید اتنا ہی دکھ ہے کہ ہم اس چیز کو کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکتے.